بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 347 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم فصل فی مسائل شتہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی ہم چند متفرق مسائل پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: سلطان جعل الخراج لرب الارض جاز وان جعل العشر له ولو دفع الاراضي المملوكة الى قوم ليعطوا الخراج جاز ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح وان لم ينوي اول صلاة او اخر صلاة عليه ابتلع بزاق غیره کفر لو صدیقه وإلا لا۔ سلطان جعل الخراج لرب الارض جاز سے مصنف علیہ الرحمہ جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ حضرات خراج اور عشر کا مفہوم ذہن میں ایک مرتبہ مستحضر فرما دیں۔ خراج اس سالانہ وظیفے کو، سالانہ ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو وقت کے حاکم نے غیر مسلموں کی زمینوں پر جو ہے وہ لاگو کیا ہو، لگایا ہو، یا اس زمین کا ٹیکس جو مسلمان عن وطن فتحہ سے قبضہ کرنے اور پھر مسلمان اس کی دیکھ بھال سے قاصر ہوں تو وہ کافروں کے حوالے کر دے، یا بغیر کسی ضرورت کے ان کی خیر خواہی کے لیے وہ زمینیں ان کے پاس چھوڑ دی جائیں اور ان سے کہا جائے کہ سالانہ آپ لوگوں نے اس زمین کا اتنا ٹیکس ہمیں دینا ہے، چاہے آپ اس میں اپنے لیے کچھ کاشت کریں یا نہ کریں، تو اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ اور عشر مسلمانوں پر جو شرعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیداوار میں 10واں حصہ جو لازم ہے بطور زکوٰۃ کے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو اب مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ وقت کا حاکم اگر زمین کے مالکوں کو اس کا خراج معاف کر دے تو اس کو اس کی معافی کا اختیار ہے، یعنی وہ یہ کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ سب کے طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے عشر ہو چاہے خراج ہو، دونوں کی معافی کا اختیار وقت کے حاکم کو نہیں ہے۔ وہ فرماتے وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے مال فیہ غنیمت ہے، اور جو مسلمانوں کے فوائد کے لیے ہو تو اس کو چھوڑنا یا کسی شخص کے لیے معاف کر دینا یہ ٹھیک نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے خراج اگر وقت کا حاکم معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خراج میں حاکم کا خود اپنا حق موجود ہے۔ جب وہ خود صاحب حق ہے تو صاحب حق اپنا حق چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام کی طرف سے ان غیر مسلموں کے ساتھ کچھ صلح ہے، مصالحت ہے، اور بعض صورت میں ان مصالحت میں بڑی حکمتیں، بڑی رازیں مضمر ہوتی ہیں، اس لیے یہ معافی وہ کر سکتا ہے۔ البتہ عشر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی طرفین کی طرف فرماتے ہیں وقت کے حاکم کو معاف کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ عشر یہ فقراء کا حق ہے خالصتاً جس طرح کے زکوٰۃ ہیں، تو لہذا وقت کے حاکم کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی زمین کو صاحب ارض کو اس کا عشر معاف کر دے۔ جو بھی پیداوار ہوگا اس کا عشر ان سے وصول کرنا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ فتویٰ ان اختلافی قول میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے۔ تو فرماتے مصنف علیہ الرحمہ سلطان جعل الخراج لرب الارض جازا، اگر بادشاہ نے خراج صاحب ارض کے لیے وقف کر دیا، صاحب ارض کے لیے ہی دے دیا اور صاحب ارض کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، جازا تو یہ جائز ہے۔ وَإِن جَعَلَ الْعُشْرَ، اگر سلطان عشر کو صاحب ارض کے لیے وقف کر دے، اس کو دے دے، اس کو معاف کر دے، لا يجوز، تو یہ جائز نہیں کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے۔ وَلَوْ دَفَعَ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةَ إِلَى قَوْمٍ لِيُعْطُوا الْخَرَاجَ جَازَ،
اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر خراجی زمین کسی کی ملکیت ہو، مثلا بادشاہ نے سے کسی نے خریدا یا جو ہے کسی کافر سے کسی نے خراجی زمین خرید لی، تو یہ خریدنے سے وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ اب اگر وہ مالک اس مملوکہ خراجی زمین کے خراج ادا کرنے سے قاصر ہو، وہ ادا نہ کر سکتا ہو، تو وقت کے حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس مملوکہ خراجی زمین کو اس مالک سے لے کر کسی کو اجرت پر دے دے، اور جو اجرت حاصل ہوگی وہ اجرت بطور خراج کے بیت المال میں جمع کریں۔ اگر اجرت خراج سے زائد حاصل ہوں تو وہ جو زائد ہوگا وہ اصل مالک کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ پھر اگر وہ خراجی زمین ایسی بیکار ہو گئی ہو کہ وہ کاش کے قابل ہی نہ ہو، لوگ اس کو اجرت پر لینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وقت کا حاکم اس اراضی مملوکہ خراجی کو بیچ کر اس کی قیمت میں سے کچھ خراج کے طور پر جمع کر لیں اور کچھ جو ہے وہ مالک کو دے دیں۔ تو اس صورت میں مالک کا اگرچہ نقصان ہوتا ہے، لیکن بیت المال میں جو خراج نے جانا تھا وہ کم از کم مل رہا ہے۔ اس لیے اگر اس کو ایسی بنجر چھوڑ دیا جائے، نہ مالک اس میں کاشتکاری کرے، نہ کوئی مستاجر اس کو لینے کے لیے تیار، تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے بے فائدہ رہے گی، نہ مالک کو فائدہ ہوگا نہ بیت المال کو، اور اس بیچنے کی صورت میں کم از کم نائب اور خلیفہ یعنی قیمت تو بیت المال اور مالک کے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہی مسئلہ فرما رہے ہیں وَلَوْ دَفَعَ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةَ، اگر وقت کے حاکم نے اراضی مملوکہ خراجی زمین مراد ہے اِلَىٰ قَوْمٍ کسی قوم کو دے دی بطور اجرت کو، لِيُعْطُوا الْخَرَاجَ تاکہ وہ اس اجرت سے خراج وصول کر لے، جازا تو یہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح بیچنا بھی بعض صورت میں جائز ہے جیسے میں نے تفصیل بتا دی۔ وَلَوْ نَوَىٰ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُعَيِّنِ الْيَوْمَ صَحَّ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کی قضاء کی نیت کر لیں، مثلا روزہ رکھ رہے اور یہ نیت کر لیں بھئی میں رمضان کی قضاء کی نیت کر رہا ہوں، دن متعین نہ کرے، روزے کا جو نمبر ہے 5واں روزہ کا آیا تھا یا 10واں وہ بھی متعین نہ کرے، مطلقاً کہے کہ میں رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کی یہ نیت درست ہے اور اس سے رمضان کا قضا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے 2 رمضان کے روزوں میں سے بعض روزوں کی قضا باقی ہوں، مثلا سال 2022 کے رمضان جو گزرا اس کے 10 روزے اس کے ذمہ باقی ہے، سال 2023 جو اس کے ذمہ گزرا ہے اس کے ذمے کی بھی 10 روزے اس پر باقی ہیں، اور اس نے نیت کر لی مطلقاً کہ میں گزشتہ قضا رمضان کی روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اب اس صورت میں کون سے رمضان کی 2022 والی 2023 اس کی تعین نہ کرے تب بھی درست ہے اور اس کا رمضان کا قضا روزہ درست ہو جائے گا۔ وَلَوْ نَوَىٰ قَضَاءَ رَمَضَانَ، اگر کسی نے رمضان کی قضا روزے کی نیت کر لی، وَلَمْ يُعَيِّنِ الْيَوْمَ، دن کی تعین نہ کی، صحّ تو یہ روزہ صحیح ہوگا۔ وَلَوْ عَنْ رَمَضَانَيْنِ، اگر 2 رمضان سے ہو تب بھی اس کا روزہ درست ہوگا۔ قضاء الصلاۃ صحّ، جس طرح کہ نمازوں کی قضا جو ہے وہ بھی درست ہو جاتی ہے، مثلا کسی کے ذمہ 1 مہینے کی نماز جو ہے وہ قضا باقی ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ 1 مہینے میں جو ہے ظہر کی نمازیں بھی بہت ساری اس کے ذمہ قضا ہو گئی، اور عصر کی بھی بہت ساری قضا ہو گئی، مغرب کی بھی بہت ساری قضا ہو گئی، پھر 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک 30 دن ہیں، تو 30 ظہر کی نمازیں ہوئیں، 30 عصر کی، 30 مغرب کی۔ تو اب اگر یہ کسی ایک نماز کی نیت سے یہ کہے کہ بھئی میں ظہر کی قضا کی نیت کرتا ہوں، متعین نہ کرے کہ 1 تاریخ والے ظہر کی نماز یا 2 تاریخ والی یا 3 تاریخ والی، تو اس کی ظہر کی نماز کی قضا درست ہو جائے گی۔ تو ایسا شخص جس کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہوں، تو اس کے لیے صرف اس بات کی تعیین ضروری ہے کہ وہ ظہر کی قضا کر رہا ہے یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، پھر باقی بعین ہی اس دن کی قضا نماز کی تعیین اس کے لیے ضروری نہیں۔
البتہ فقہا لکھتے ہیں کہ جس کی ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ جب نماز قضا نماز کی نیت کریں تو ساتھ یہ نیت کرے کہ میرے ذمہ جو ظہر کی نماز سب سے پہلی قضا تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں، سب سے پہلی جو نماز مجھ سے رہ گئی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، یا سب سے آخر میں جو مجھ سے رہ گئی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے قضا نمازوں کو واپس لوٹانے کا۔ تو قضاء الصلاۃ صحت، جس طرح کہ رمضان کے روزوں میں کسی ایک روزے کی مطلق نیت کرنے سے نیت درست ہو جاتی، یہ اس طرح جس طرح کہ بہت سارے نمازوں کی قضا میں ایک نماز کی قضا کی نیت کر لے وہ درست ہو جاتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِ أَوَّلَ صَلَاةٍ أَوْ آخِرَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ، اگرچہ وہ یہ نیت نہ بھی کریں کہ میرے ذمہ جو پہلی نماز ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں یا آخری نماز ہے وہ ادا کر رہا ہوں تو اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی قضا رمضان کے روزے بھی درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو جواز اور آدمی جواز تک ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ وہ نیت میں یہ کہیں کہ میں سب سے پہلے جو مجھ سے زور کی نماز قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں، یا سب سے آخر میں جو مجھ سے زور کی نماز قضا ہوئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ بہترین اور افضل طریقہ ہے۔ ابتلع بزاق غیرہ کفر لو صدیقہ والا لہ، صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اگر کوئی شخص غیر کا لعاب حالت روزے میں نگل لے، کسی کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے اور اس کا لعاب نگل لیا تو اس لعاب کے نگلنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو فرماتے روزہ تو بالاتفاق ٹوٹ جائے گا، البتہ اس پر اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے اب دو صورتیں ہیں۔ جس صاحب لعاب کا اس نے لعاب نگلا ہے وہ صاحب اگر اس کا محبوب ہے، اس کا دوست ہے، اس کا معشوقہ ہے، اس کی بیوی ہے، تو اس صورت میں تو پھر اس کے لعاب نگلنے سے یہ روزے کی قضا بھی کرے گا، اور جو روزہ اس نے قصدن توڑ دیا قصدن توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اس لیے کہ عام طور پر لوگ اپنے محبوب اور اپنے معشوقہ کے لعاب کو نگلتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی کوئی خاص صدیقہ نہیں، کوئی معشوقہ نہیں بلکہ اجنبی ہے، تو پھر اس صورت میں ایسے صاحبہ کے لعاب نکلنے سے یا صاحب کے لعاب نکلنے سے اس پر صرف قضا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسے لوگوں کے لعاب نہیں نگلا جاتا اور نہیں لوگ جو ہے منہ میں لے جاتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر اس نے کر لیا تو قضا اس پر ضروری ہے۔ ابتلع بزاق غیرہ، اگر کسی نے غیر کے لعاب کو نگل لیا، کفارہ تو کفارہ ادا کرے، لو صدیقہ ہو، اس شرط پر کہ اگر وہ جس کا لعاب نکلا ہے وہ اس کا دوست ہو، وَإِلَّا لَمْ، اس پر کفارہ لازم نہیں، یعنی اگر دوست نہ ہو تو کفارہ لازم نہیں۔ قتل بعض الحاج عذر فی ترک الحج، عزیز طلبہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھے کہ حج کے واجب یا فرض ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو۔ اگر راستے کا خوف ہے، راستہ پرامن نہیں ہے تو پھر انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص ہے جو صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہو چکا، راستہ بھی پرامن ہے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے روانے ہوئے تو اب ایک قافلہ گزرا ہی تھا کہ اس پر ڈاکہ ہوا اور راستہ پرامن نہیں رہا، راستے کے خطرات دوبارہ منڈلانے لگے، تو اب جو قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے اور جو ابھی تک کوچ نہیں کر سکے، سفر حج کے لیے نہیں کر سکے، تو ان لوگوں پر جو حج فرض ہوئی تھی وہ فرضیت ان کے ذمے سے سقط ہو جائے گی، اس لیے کہ بعض حاجیوں کا قتل ہونا یہ ترک حج میں عذر شمار ہوتا ہے کہ راستہ پرامن نہیں رہتا۔ تو یہی مسئلہ ذکر فرمائے، قتل بعض الحاج، بعض حاجیوں کا راستے میں قتل ہو جانا عذر فی ترک الحج، یہ حج کو چھوڑنے میں عذر شمار ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے اب مکمل طور پر صاحب استطاعت نہیں، صاحب نصاب نہیں، لہذا اس پر حج فرض نہیں۔
عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے متفرق چند مسائل پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا خراج اور روشت سے متعلق کہ سلطان کو اس کی معافی کی اجازت ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اراضی مملوکوں کو خراج وصول کرنے کے لیے غیر کو اجرت پر دینا یا بیچنا یہ بھی جائز۔ پھر ہم نے قضاء رمضان روزوں کی قضاء سے متعلق مسئلہ پڑھا، اسی طرح نمازوں کی اعادہ سے متعلق مسئلہ پڑھا، اور اسی طرح روزے سے متعلق ہم نے مسئلہ کوئی شخص اگر لعاب نگل لے تو اس کا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں، اور آخر میں ہم نے حج سے متعلق مسئلہ پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔